کیسے ہونا چاہیے جس سے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہونا چاہیے جس طرح حضرت علی نے اپنی شادی کی اور رسول اللہ پاک نے اپنی بیٹی ان کو دی اور رشتہ کیا اور شادی ہوئی۔ اب اس کا ماڈل یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ طے ہو گیا حضرت علی کے ساتھ، تو رسول پاک نے پوچھا حضرت علی سے، یہاں ایک ایک لفظ آپ نے غور کرنا اور سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کی روح تک پہنچ جائیں کہ اے علی آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک زرہ، ایک تلوار، ایک گھوڑا میرے پاس ہو۔ حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ آپ زرہ کو بیچیں اور ان کی زرہ، آپ بہادر آدمی ہیں، آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ زرہ بیچی گئی، 480 درہم آئے، اور اس سے ایک چند دو صحابیوں کو رسول پاک نے بھیجا کہ یہ 16 سے 17 چیزیں ہیں جو لکھ کے دی گئی ہیں کہ یہ خرید کے لے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ گھرداری چلانے کے لیے اسباب تھے۔ اس کے بعد جو پیسے بچے اس سے دمبا خریدا گیا اور شوربے والا گوشت بنایا گیا۔ شادی کیسے ہوئی؟ جہیز مولا علی نے خود بنایا، مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہوا اور وہیں سے رخصتی ہو گئی، لوگوں کی تواضع کھجور کے ساتھ کی گئی۔ دیٹس آل۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، اتنے علماء کرام، اتنے مجتہدین، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہی ایک ماڈل تھا، ایک ہی طریقہ کار تھا شادی کا جو شریعت میں نظر آتا ہے، دکھایا جاتا ہے اور بتایا گیا۔ اس کے بعد ان پیسوں سے جو دمبے کا گوشت خریدا گیا، بنایا گیا، اور اس سے لوگوں کو بلایا گیا ولیمے کی شکل میں اور تواضع کر دی گئی۔ یہ ہے شادی ہو گئی۔ اب اس میں کہیں بھی خدا کی معصیت نہیں ہے، کہیں بھی اسراف نہیں ہے، اور کہیں بھی رشتہ داروں کے جوڑے، رشتہ داروں کے شکوے نہیں ہیں، نہ ساس کے جھمکے ہیں، نہ نند کی بالیاں ہیں، نہ شوہر کی گھڑی ہے، نہ سسر صاحب کی گھڑی ہے، نہ کچھ نہیں ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس ماڈل پہ شادی کرتے ہیں، اب ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اب وہ اس دولت کو دکھانا چاہتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو چین نہیں آئے گا کہ میں اس اپنی دولت کو اگر بچے کی شادی پہ خرچ نہ کروں تو کہاں کروں؟ کیونکہ جو ہندوؤں کی مائنڈ سیٹ اور پالیسی اور ان کی جو رائج العام طریقہ کار ہے، وہ زندگی میں دو چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ہندوؤں کا ماڈل، ایک شادی پہ اور دوسرا اپنے گھر بنانے پہ۔ باقی ان کی ساری زندگی، وہ جو ہندو بنیے کی مثال ہم عام طور پہ دیتے ہیں کہ جو پیسے ہی نہیں خرچ کرتا، پیسے بچاتا ہے، وہ ان دو ماڈلز پہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور وہی ماڈل ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے۔ پنچ لائن یہ ہے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، میں اب اس کو ایک لائن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ شادی ایسے ہونی چاہیے کہ مسجد میں نکاح ہو اور وہیں سے رخصتی ہو جائے، اور اس کے جہیز لڑکا اپنا خود بنائے، جو ضروریات زندگی اس کو چاہیے وہ اپنی ارینج کرے، اور اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے۔ اس میں لڑکی کہیں بھی غیر محرم نامحرموں کے سامنے نہیں بیٹھے گی، لڑکی بیوٹی پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لڑکی کو لہنگا پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے عزیز و کار اور رشتہ دار، دوست، احباب، گھر والے، کسی کو بھی اسراف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کو، میں کہتا ہوں یہاں پہ تو عجیب بدبختی کا نظام ہے کہ دلہن تو دلہن، اس کے گھر والے، اس کی ساس، اس کی منڈے دی ماں، لڑکی دی ماں، سارے بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے اندر، یہ سارے اللہ کی مہربانی سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، یہ ٹھیک نہیں کرتے، غلط عمل ہے، گناہ کا عمل ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور پھر ہم بعد میں جب بچے کی زندگیوں میں خوشگواری نہیں ہوتی
آسودگی نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ بلیم اپنے آپ کو کر لینا چاہیے۔ دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان پہ جو بھی مصیبت، جو بھی وبال آتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ سو میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، مسجد میں نکاح کریں، وہاں پہ لڑکی والوں کے ذمے یہ کھانے شانے یہ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ کھجور، پانی، چائے، بسکٹ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کھانے کا تکلف نہیں، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ضائع کرنا ہے سب کچھ بنا کے۔ اس کے بعد ولیمہ کرے لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق، اور شادی ہو گئی۔ اس میں دلہن کو، اپنی بیوی کو دوسروں کے لیے نمائش نہ بنائے، دوسروں کے آگے عیاں نہ کرے، یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم شادیاں کرتے ہیں اس میں آج تک اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکا کہ شادی والے دن، ولیمے والے دن لڑکی کی، لڑکے کی، ان کے گھر والوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ جس دن وہ سب اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بے پردہ پیش کرتے ہیں، اور شادی ختم ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس دلہن کو چادر اڑا دی جاتی ہے۔ یہ عجیب سی مینٹلٹی ہے، عجیب سی جہالت ہے، جس کو میں تو کم از کم سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کون سی غیرت ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور بعد میں واپس آ جاتی ہے۔ خدا را اس کو سمجھیں، اس کو سینس کے ساتھ سمجھیں، شعور کے ساتھ سمجھیں، عقل کے ساتھ سمجھیں۔ اور میں پھر آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی عمل کریں اس میں خدا کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لینے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ایک ایک ذرے کا حساب کروں گا، چاہے وہ ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر بدی ہو۔ تو یہ میں شادی کو کیوں اپنا ٹیگ لائن دے رہا ہوں کہ یہ ایک پریکٹیکل لائف کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونا ہے، جس کے آگے بچے پیدا ہونے ہیں، بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے بڑا ہونا ہے، آپ نے بوڑھے ہونا ہے، پھر انہوں نے جوان ہونا ہے، پڑھ لکھ کے کہیں انہوں نے ہنر سیکھنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، بچیوں کی تربیت ہونی ہے، اس نے گھرداری سیکھنی ہے، سلیقہ سیکھنا ہے۔ تو آپ جو ماں باپ ہیں انہوں نے بوڑھے ہو جانا ہے، پھر انہوں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، ان بچوں نے بڑے ہو جانا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر دو صورت میں سب نہیں جانا ہے۔ ہمارے دادا پردادا اللہ کے پاس چلے گئے، باپ چلے گئے، اب ہماری باریاں ہیں، تو اس کے بعد ہمارے بچوں نے بھی ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہاں جو کر کے جائیں گے وہاں اللہ نے ان چیزوں کا حساب کرنا بٹھا کے، تو ہمیں اللہ کو جواب دینے کے لیے، اللہ کو حساب دینے کے لیے یہاں پہ تیاری کر کے جانا ہے۔